اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وان اللہ مع الصابرین۔ سامعین کرام، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقام حقوق والدین، حقوق مقام و عظمت والدین کا اسلامی تصور۔ اسلام میں والدین کا مقام رفعت اور بلندی قرآن میں، دیگر کتابوں میں، آسمانی صحیفوں میں اور نبی اور مرسل کی زندگی میں ماں باپ کا رول، ماں باپ کا مرتبہ، ماں باپ کی بلندی اور ماں باپ کے احکام، ماں باپ کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، جس کو صراحتاً آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آج 16 منزل پر ہم لوگ ماشاءاللہ پہنچ گئے ہیں۔ خداوند عالم کی توفیق سے اور معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے توسل سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ والدین کے مرنے کے بعد بھی عاق ہو سکتا ہے انسان، اور والدین کے مرنے کے بعد بھی عاق شدہ اولاد معاف بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ نے والدین کا رتبہ دیا ہے کہ جس طرح والدین کی زندگی میں اگر انسان ان کو اذیت و آزار دے تو عاق ہو سکتا ہے، اسی طرح والدین کے مرنے کے بعد بھی اگر والدین کو بھول جایا جائے تو عاق ہو سکتا ہے۔ ایک ہے انسان جو والدین کو ہمیشہ اچھی طریقے سے رکھتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے، لیکن والدین کے جانے کے بعد وہ انہیں بھول جاتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ زندگی میں تو اچھا خیال نہیں کر پائے، لیکن مرنے کے بعد ہم ان کا خیال کر رہے ہیں۔ بھی ماشاءاللہ واٹس ایپ پہ کتنے مرحومین کے نام آئے ہیں، اور آباء و اجداد، جیسے کہ میں نے گزارش کیا ہے کہ حکم ہے کہ اپنے مردوں کو خیر کے ساتھ یاد کیا کرو۔ صرف ماں باپ نہیں، 40 نسلوں پشتوں میں دیکھا جائے گا۔ کتنی اچھی اولادیں ہیں جنہوں نے فیملی اور تمام لوگوں کے نام لکھے، جو ایک ایک کر کے میں آن لائن مجلس میں پڑھ چکا ہوں۔ یہ والدین کا سلسلہ شب جمعہ کی مجلس میں ماشاءاللہ سب نے اس کو جو ہے وہ کور کیا ہے۔ تقریباً 11 افراد کی طرف سے ماشاءاللہ لمبی فہرست آئی ہے، اور اچھا بھی ہے۔ وہ فہرست ماشاءاللہ کربلا بھی گئی ہے اور نجف بھی گئی ہے، جو آج ان کے مرحومین کو یاد کیا جائے گا۔ لہذا بالکل شرم اور حیا نہیں کہ اپنے مرحومین کو یاد کریں، تاکہ ہمیں بھی بعد میں یاد کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہی لالچ نہیں کہ ہمیں یاد کیا جائے لیکن ہم عاق میں شامل نہ ہوں، کہ ہم اس وقت اپنے مرحومین کو بھول گئے تو ہمارا نام جو ہے وہ عاق کے والدین میں شمار ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ان العبد لیکون بار بالوالدین فی حیاتہ ثم یموت فلا یقضى علیہ دینہا ولا یستغفر اللہ فلیکتب اللہ عاقا انہ لیکون لہما فی حیاتہ وغیر بار بہما فَإِذَا مَاتَ خَذَا دِينَهُ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَلْيَكْتُبُ اللَّهُ بِعَرِيهِ۔ اصول کافی بار الوالدین میں ہے کہ والدین کے لیے آپ دیکھیں کہ والدین کا مقام، رتبہ، درجہ کتنا عالی ہے، کتنا بہتر ہے، ہم اسے فراموش نہیں کر سکتے۔ کہ امام فرماتے ہیں کہ والدین کی زندگی میں انسان ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، لیکن مرنے کے بعد ان کو بھلا دیا جاتا ہے، اور ان کے قرضے ادا نہیں کیے جاتے، ان کے واجبات ادا نہیں کیے جاتے، ان کے فرائض سے جو ہے انسان بے خبر ہوتا ہے۔
خدا سے ان کے لیے طلب مغفرت نہیں کرتے تو وہ آق ہو جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، منقولہ غیر منقولہ سارے اعمال سے اسے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر ایک آدمی اپنے والدین کی زندگی میں نافرمان تھا لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے قرضے کو ادا کرتا ہے اور دعائے طلب مغفرت کرتا ہے، ساتھ میں اس کو یاد بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو والدین سے نیکی کرنے کے صلے میں اس کو قرار دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بر اباہ فی حال حیاتہ لم یدع له بعد وفاتہ سماہ اللہ تعالی آقون۔ کوئی اپنے باپ کی زندگی میں اس سے نیکی کرے اور مرنے کے بعد بھول جائے اور دعا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو آق کے والدین قرار دیتا ہے۔ ہم اپنے مرحومین کو یاد کرتے رہیں، چاہے لاک ڈاؤن ہو، بند صحیح، لیکن کم از کم گھر میں رہ رہے، کھا پی رہے، قبر میں تو نہیں ہے۔ قبر کی سختی، مشکلات، پریشانیاں بڑی عجیب ہیں۔ والدین سے نیکی کرنا اور نافرمانی کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ انسان دنیا میں والدین کے ساتھ نیکی کر رہا ہے اور مرنے کے بعد ان کی نافرمانی کیا ہے، دونوں برابر ہیں۔ ہمیں مین قبر میں یاد رکھنا چاہیے، کہ سختیوں میں یاد رکھنا چاہیے، والدین زندہ ہوں یا مردہ ہوں، جس طرح زندگی میں ان سے نیکی کرنا واجب ہے اور نافرمانی حرام ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی والدین سے نیکی کرنا واجب ہے اور حق ہو جاتا ہے اگر انسان ان سے نیکی نہ کرے۔ ہر عالم میں ہمیں والدین کے ساتھ نیکی، کار خیر، اچھائیاں کرنا ہی چاہیے۔ اس کا مطلب آپ جانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ ہر حال میں والدین سے نیکی کرے اور آق کے والدین سے بچے۔ بہت سخت سزا ہے، گناہ کبیرہ ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، عمر کم ہو جاتی ہے، صحت کم ہو جاتی ہے، انسان کی روزی کم ہو جاتی ہے، عزت ختم ہو جاتی ہے، رسوائی ذلت ہو جاتی ہے، جو اپنے ماں باپ کو یاد نہیں کرتے، خاص طریقے سے مرنے کے بعد۔ جس طرح والدین کی زندگی میں ان کی اطاعت، خدمت اور ان سے نیکی کرنا واجب، اسی طرح مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق کو ادا کرنا واجب ہے۔ مرنے کے بعد اگرچہ بہت سے حقوق اولاد پر واجب ہیں، لیکن ان میں سے 3 اہم ہیں، 3 بہت اہم امپورٹنس ہے، مقام ہے، رتبہ ہے، 3 حق جو اولاد کے لیے ضروری ہے اور لازم ہے۔ پہلی چیز ہے والدین کی وصیت پر عمل کرے۔ ہر عالم میں وصیت اولاد واجب ہے، اولاد کے لیے ماں باپ کی وصیتوں پر عمل کرے، یہ لازم ہے، یہ پہلا حکم ہے۔ والدین کے واجبات چاہے خدا کے ہوں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادتیں، چاہے لوگوں کے لیے ہوں جیسے قرض ہو، لین دین ہو، وراثت ہو، خمس ہو، زکوٰۃ ہو، صلہ رحمی وغیرہ کو ادا کرنا اولاد پر واجب ہے۔ ماں باپ کہیں یہ میرے صلہ رحم، میرے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ قرابت داری کرنا ہے، جو حکم الہی بھی ہے اور وصیت بھی ہے۔ خمس ہمارا ادا کر دینا، وراثت اور قرض ادا کر دینا۔ تیسری چیز ہے اولاد جب تک زندہ رہے اپنے والدین کو یاد رکھے، بھولے نہیں، یعنی صدقہ، خیرات، مستحب نمازیں، روزہ، حج، عمرہ، زیارات، مجالس، قرآن خوانی، فاتحہ خوانی اور ان کے نام کارہائے خیر میں انجام دے کر ان کو یاد رکھے،
کم از کم ہر شب جمعہ اور جمعے کو قبرستان میں ان کی قبر پر جائے، جو انتظار کرتے رہتے ہیں، بلاتے رہتے ہیں۔ گھر سے کوئی بھی نکلتا ہے تو مرنے والے انتظار کرتے ہیں کہ یہ دیکھو میری قبر پہ آئے گا، کچھ مجھے دے کے جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا غربت ہے، کیا فقیری ہے۔ اللہ، اگر انسان اپنا فریضہ صرف رسومات، قل، فاتحہ، 40واں، سعوم، مجلس ترحیم، برسی تک محدود رکھے اور باقی واجبات کی طرف توجہ نہ دے تو ان رسومات کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کے واجبات کو ادا کرنا ہے، ان کے وصیتوں پہ عمل کرنا ہے، اور ان کے واجبات چاہے وہ اللہ کے متعلق ہوں، حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، ہر عالم میں ہمارے لیے ان کی پر کرنا، ان کی جو ہے وہ فرمائش کو اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہمارے لیے واجب ہے، لازم ہے۔ لہذا پہلے واجبات کو ادا کرنا ضروری ہے۔ جو مرنے والے والدین کی گردن پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑا بوجھ ہے، جو وراثت والدین چھوڑ جاتے ہیں، جو وراثت والدین چھوڑ جاتے ہیں اور کچھ بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، اس میں سے پہلے والدین کے واجبات کو ادا کرے۔ اس نے نماز نہیں پڑھائی تو پڑھاؤ، روزہ نہیں رکھا ہے تو روزہ رکھواؤ، حج نہیں کیا ہے تو حج کرواؤ، خمس نہیں دیا ہے تو خمس کر دو، زکوٰۃ باقی ہے تو زکوٰۃ دو، بندوں کا حق باقی ہے تو بندوں کا حق ادا کرو، قرضہ ہے تو قرضہ ادا کرو، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کا حق ادا کرو، پھر اس کے بعد آپس میں ورثہ تقسیم کرے۔ ورنہ میت اٹھتی رہتی، کیا چھوڑا ہے، کیا کیا چھوڑ کے گئے، کس کے نام پہ دے کے گئے، کس کو وصیت کر کے گئے، یہ نہیں بتائیں کہ بیچارہ لے کر کیا گیا ہے، حرام حلال دن رات محنت کشو کاوشیں کرنے کے بعد یہ جو ہے وہ جمع کیا ہے اور مر گیا تو سب ختم ہو گیا۔ مولا کائنات نے کہا تھا کہ انسان تجھے کیا ہوا، تمہارے بعد لوگوں نے تمہارے مال کو بانٹ لیا، تمہاری بیویوں سے نکاح کر لیا، اور باقی یہ تو ہماری خبر ہے، تم اندر کے بتاؤ کیا خبر ہے۔ اگر وہ بولتے تو کیا بولتے۔ واجبات کو ادا کرنے کے بعد ورثاء والدین کے لیے مستحب اور کار خیر انجام دیں، جو ان کے لیے فائدہ ہو، جو ان کے لیے بینیفٹ ہو، اور ان کے لیے قبر میں سکون کا دریا ہو، انجام دیں، تاکہ ان کا ثواب بے حساب ہے۔ بہت زیادہ واجبات میں کمی پوری کرنے کا ذریعہ ہے مستحب چیزیں، بلکہ روایات میں آیا ہے کہ والدین کو جتنا ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ان کے کار خیر کو انجام دینے والے کو ثواب ملتا ہے۔ آپ ابھی والدین کے لیے شب جمعہ ایک روٹی دے دیں تو جہاں ان کو بہترین صلاح ملا ہے، کرنے والے کو بھی اجر و ثواب بہترین ملتا ہے، کیونکہ اس نے ایک ایسے انسان کو ثواب پہنچایا جو مجبور ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اپنے لیے کچھ بھی وہ کام نہیں کر سکتے، ان کے لیے تم نے کار خیر کیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ پہلے والدین کے واجبات کو ادا کریں، اس کے بعد ہمیشہ ان کو یاد رکھیں، اور اپنی زندگی میں اپنے والدین کو کار خیر کے ذریعے یاد کرتے رہیں، اچھے کام ان کے لیے کرتے رہیں، اچھی نیکیاں کرتے رہیں، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کرتے رہیں، تو یقیناً والدین قبر میں اپنی اولاد کو یاد کریں گے۔ چونکہ روایت میں آیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم والدین کی دعاؤں کو اپنے حق میں کبھی منقطع نہ کرو۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ والدین یہ کہیں کہ اب ہم تمہارے حق میں دعا نہیں کریں گے۔ شب جمعہ ہے، شب جمعہ روایت میں ہے کہ اللہ ہزار لوگوں کو وادی السلام میں پہنچاتا ہے۔ شب جمعہ مغفرت کرتا ہے، شب جمعہ درجات بلند کر دیتا ہے، شب جمعہ کار خیر خیرات ہوتا رہے، یہاں تک کہ مرنے والے اپنے اولاد کے دروازے پر آتے ہیں
اور انتظار میں رہتے ہیں کہ میرے اولاد مجھے آج کچھ دے، شب جمعہ ہے۔ اور جب اولاد سوتی رہے تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ صبح نماز کے لیے اٹھے گا تب ہمیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس وقت خدا نخواستہ اولاد سوتی رہے تو فرشتے کہتے ہیں جاؤ چلو، ٹائم ختم ہو گیا ہے، شب جمعہ ختم ہو رہی ہے، تمہارے اولاد نے تمہیں کچھ نہیں دیا۔ کہا سورج نکلنے دو، ہو سکتا ہے سورج نکل۔ سورج جب نکل آتا ہے تب بھی اولاد اگر اپنے مرحومین ماں، خاص طریقے سے ماں کو، مرنے والی ماں کو اگر کچھ نہیں دیتا ہے تو وہ کہتی ہیں، روتی ہوئی جاتی ہیں، فریاد کرتی ہیں، کہتی ہیں پھر میں کیسے تمہارے لیے دعا کروں؟ آج تمہارے دروازے سے میں محروم جاتی ہوں، لیکن میں تمہارے حق میں دعا نہیں چھوڑوں گی۔ ماں قبر میں بھی رہ کے دعا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹی کی تکلیف پہ پریشان ہو جاتی، قبر میں بھی بہت سے واقعات، قبر میں بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں بیٹے کی تکلیفوں کا۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ کائنات میں ماں محبت کرتی ہے۔ سیدہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میں تمہاری ماں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں تمہارے باپ سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ ماں باپ شب جمعہ محروم نہ جائے، وہ انتظار کرتے رہے، پھر خدا نخواستہ بد دعا کر کے جاتے ہیں کہ تم نے ہمیں محروم کیا، میں بڑی دیر انتظار کرتی رہی اور کرتا رہا، تو نے مجھے اپنے گھر سے خالی واپس کیا، جبکہ یہ گھر ہم نے بنایا، ہم نے تمہیں اتنا بڑا کیا، ہم نے تمہیں مانگنے کے لائق بنا دیا، آج تم نے ہمیں بھولا دیا، فراموش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ شب جمعہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بندے مومن، امام سمجھ کر نہیں تو مجھے باپ سمجھ کر مجھ سے بات کرو۔ مجھے امام نہیں سمجھتے، ڈر لگتا ہے، میری اطاعت نہیں کرتے، تو باپ سمجھ کے بات کرو۔ اگر باپ سمجھ کے بھی بات نہیں کرتے تو بھائی سمجھ کے بات کرو۔ اگر بھائی بھی نہیں سمجھتے تو کم از کم دوست سمجھ کر مجھ سے بات کرو، مجھ سے منہ نہ پھیرو، تم میرے ہو، مجھ سے منہ نہ پھیرو۔ امام رضا علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک آدمی ہے جو ہاتھ میں شراب لیے ہوئے، امام رضا علیہ السلام کو دیکھتا ہے، بڑا شرمندہ ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا، منہ پھیر لیتا ہے۔ امام قریب گئے کہ پشت پہ ہاتھ رکھا، اسے بلایا، اچھا آپ مولا؟ کہا تم نے دیکھا نہیں؟ کہا نہیں میں نے دیکھا، جھوٹ بولا۔ امام نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیسے کہے شراب، کہاں پر ہے؟ تو آواز دیتا دودھ ہے۔ مولا نے فرمایا اگر دودھ ہے تو مجھے پلا۔ اب ڈر گیا، کہاں گیا، دیکھا، اٹھایا، دیکھا دودھ ہے۔ مولا کہتے ہیں میں تمہاری عزت رکھتا ہوں، شرمندہ نہیں کرتا ہوں، مجھ سے منہ نہ پھیرو، کتنے بھی گناہگار ہو میری طرف آؤ، مجھے نہ چھوڑو، درد دل میرے سامنے بیان کرو۔ ہماری سب سے بڑی تکلیف ہے کہ خطا کار ہونا، گناہگار ہونا، یہ میری تکلیف ہے۔ آؤ میرے سامنے، میرے ہو، میرے محب ہو، میرے چاہنے والے ہو تو میری طرف آؤ۔ اللہ اکبر۔ لیکن ان ائمہ معصومین نے اتنی شفقت و محبت اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کیا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ ہاں، لیکن جس نے میری دادی کو وصیت دی میں اسے کبھی بخشوں، معاف نہیں کروں۔ امام زمان فرماتے فاطمہ زہرا عظیم ترین، وہ ناراض ہیں تو پوری کائنات آگ ہو جائے گی، ہر نسل سے اگر ناراض ہو گئی ہیں تو سب کو آگ کر دیں گی، یعنی اعمال، جنت اور صراط، کوثر، سب چیزوں سے نکال دیں گی۔ زمین ان کی مہر ہے، پانی ان کا مہر ہے، ہوا ان کا نظام ہے، سب سے اگر نکال دیا تو کہاں جاؤ؟
اللہ اکبر، شب جمعہ ہے، اپنے مرحومین کو خاص طریقے سے یاد کریں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے مرحومین کے نام بھیجے، اور اتنے لوگ ماشاءاللہ فاتحہ پڑھنے والے، اور دربار امام رضا میں، دربار نجف اشرف میں، دربار کربلا معلیٰ جناب ابوالفضل عباس اور امام حسین کی بارگاہ میں یہ فاتحہ پڑھا جائے تو اس کا مقام، اس کا رتبہ، آج تو وہ مرحومین عش کر رہے ہوں گے، فخر کر رہے ہوں گے کہ آج میری اولاد نے ہمارے پاس وہاں سے تحفہ بھیجا، اور وہ قبر میں سب کو دکھائیں گے۔ مثلا جو ہے وہ علی بھائی زیدی نے، افضل ہرجی صاحب نے، صابر بھائی نے، جعفر لکھنؤ والوں نے، کاظم نے، نظر عباس نے، محمد عباس نے، دلاور حسین، اختر حسین، اور کھمباز سے میری بہن نے، اور دیگر تمام جگہوں سے اتنے نام ماشاءاللہ دیے ہیں۔ آج ان کے مرحومین قبر میں سارے لوگوں کو تحفے دکھائیں گے، اور پورا قبرستان کہتا ہے کہ یہ صرف تحفہ تمہارے لیے نہیں ہے، ہماری قبروں سے بھی عذاب ختم ہو گیا، ہماری قبروں کو بھی جنت آ گئی، شب جمعہ کا تحفہ دیا ہے۔ یعنی یقیناً جو عطیہ ہے ان کے لیے بھی فخر ہے، اور جو دینے والا ہے ان کے لیے بھی ناز کا مقام۔ میں ابھی پورے سیریل وائز جو ہے وہ پورا پڑھ چکا ہوں نام، اور پھر انشاءاللہ پڑھتا رہوں گا، اب بھی جس کے باقی ہیں وہ دیتا رہے انشاءاللہ۔ بار بار یہ مجلسیں عام ہوتی جا رہی ہیں، اور بڑی دور دور تک جا رہی ہیں، عظیم مقدس مقامات پر جا رہی ہیں، لہذا اپنے مرحومین کو کبھی فراموش نہیں کریے۔ اللہ اکبر۔ زندگی میں بھی، مرنے کے بعد بھی کبھی اپنے والدین کو بھولو نہیں، اور ان کی دعائیں ہمیشہ لیتے رہو، ہمیشہ ضرورت ہے ان کی دعاؤں کی۔ مولا سوال کیا گیا، مولا زندگی میں تو ہم والدین سے دعائیں لے سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کیسے لے سکتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، زندگی میں والدین کی اطاعت، خدمت اور ان سے نیکی کی دعائیں لو، اور مرنے کے بعد والدین کے واجبات کو ادا کرو، مستحبات کو ادا کرو، دعائے مغفرت، قرآن، دعا، فاتحہ خوانی، صدقہ، خیرات، واجبات ادا کرو، مستحبات کرو، زیارات کرو، حج عمرہ کرو، دیگر کار خیر کرو، اس کے انجام دو، ان سے دعائیں لیتے رہو۔ اس وقت والدین قبر میں سے تمہارے حق میں دعا کریں گے، اور خدا ان کی دعاؤں کو تمہارے حق میں قبول کرے گا۔ اگر انسان ایسا نہیں کرے گا اور والدین کے مرنے کے بعد بھی آق والدین میں شامل ہو سکتا ہے، تو اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ لہذا اب بھی موقع ہے ہم اپنے والدین کو یاد کریں۔ شب جمعہ برکتوں اور رحمتوں کا دن ہے، نعمتوں کا دن ہے، اور مسلسل بارش ہونے کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، حاجات کی رات ہے، التماس کی رات ہے، قرب خدا کی رات ہے، اس گریا کی رات ہے، خواب غفلت سے بیداری کی رات ہے۔ خداوند عالم ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، جن کی اولاد نے یہ نیکیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے ان کی روزیوں میں برکت دے، انہیں سکون اطمینان کی زندگی عنایت فرمائے، انہیں دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، ان کی بھی اولاد ان کے لیے مطیع و فرما بردار ہو جائیں، دنیا کے لیے سکون اور آخرت کے لیے امن کا ذریعہ قرار دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما، امام حسین کے غم میں رونے کی دولت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔